السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز سیریز CS 507 کا 35واں لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ. گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی، پروسیسنگ کنٹرولز کی بات کی، اور جتنے بھی کنٹرولز ہیں مختلف قسم کے، ان کی اہمیت اور ان کی ضرورت پہ غور کیا. جب ہم نے لیکچر اپنا کمپلیٹ کیا اس وقت ہم بات کر رہے تھے آڈٹ ٹریلز کی اور ان کی اہمیت بحوالہ ایک سیکیورٹی سسٹم کی اور ان کی ضرورت کے بارے میں. آج کے لیکچر میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز آڈٹ ٹریلز کے حوالے سے ہی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آڈٹ ٹریلز کیوں ضروری ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے. آڈٹ ٹریل جو ہے وہ ایک لاجیکل ریکارڈ ہے کمپیوٹر ایکٹیویٹیز، یوزیج، پروسیسنگ کا، کہ جس کا تعلق کسی بھی آپریٹنگ یا ایپلیکیشن سسٹم یا کسی بھی یوزر کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو کہ کمپیوٹر پہ کی جا رہی ہو اس سے تعلق ہو. جیسے کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں عرض کی تھی کہ یہ ایک آرڈر کس نے اوریجنیٹ کیا، کس نے اس کو کہا کہ یہ آرڈر کو کمپلائی کرنا ہے، یا اس آرڈر پہ ہم نے جا کے بازار سے کچھ خریدنا ہے، یا ہم نے مال جو ہے وہ کسی کسٹمر کو ڈلیور کرنا ہے، یہ کس نے ہم سے کہا. وہاں سے لے کے اس وقت تک کہ جب تک وہ مال جو ہے ڈلیور نہ ہو جائے کسٹمر کو یا اس کے حوالے نہ کر دیا جائے، اور پھر اس سے آگے کہ اس کے بابت جو پیسے تھے وہ ریسیو ہو گئے کہ نہیں ہوئے، یہ تمام چیزیں جو ہیں فرام سورس ٹو دی ایونچوئل ڈیسٹینیشن ریزلٹ آف دیٹ ٹرانزیکشن پلس then the reflection of that transaction as an output in whatever shape or form کہ جی سیلز انوائس بن گیا، جی سیلز رپورٹ میں آ گیا، جی سیلز کی اگر کوئی کمیشن کسی کو دی یا ریبیٹ دیا یا ڈسکاؤنٹ دیا یا ایجنٹ کو کوئی کمیشن دیا گیا اس سیل کے اوپر، وہ اس کی ریکارڈنگ ہو گئی، وہ رپورٹ ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں right to that end this becomes the entire پروسیس. اور اسی پروسیس کو آئیڈینٹیفائی، اس میں جو مختلف اسٹیجز ہیں ان کو ایک لاجیکلی ہم اسٹرنگ کر سکیں، دیکھ سکیں کہ جی وہ اسی لاجیکل انداز میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اسی لاجیکل انداز میں پرفارم ہوئے جا رہے ہیں کہ جس میں ان کو ہونا چاہیے. تو یہ تو ہے آڈٹ ٹریل. اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بریفلی یہ ہے کہ اس سیکوینس میں چیزوں کو چلنا ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک پروسیجرل ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر. کیا وہ پروسیجرل ریکوائرمنٹس میٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اس کو اس میں کوئی چینج لائی گئی ہے. اور جیسے کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جی ایک جو یہ ٹرانزیکشن اوریجنیٹ ہو رہی کہ اس سے کچھ 4 اور ٹرانزیکشنز بھی تو کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہی، یا اس ٹرانزیکشن کا کوئی 4 مختلف حصوں میں تو ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا؟ وہ وجہ جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی، کسی کو انویسٹیگیٹ کرنی پڑے گی، چیک کرنی پڑے گی. ورنہ تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن جو ہم نے شروع کی وہ ایک لاجیکل سیکوینس کے اندر موو فارورڈ کرے گی رائٹ انٹل اٹ ہیز بین کمپلیٹڈ ان آل ریسپیکٹس.
تو ٹریل جو ہے وہ ہمیں اس سیکوینس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اس پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس پروسیس کے اندر جو سیکوینسز ہیں وہ سیکوینسز پوری طریقے سے ہم نے فالو کیے یا نہیں کیے. سو مزید گفتگو آڈٹ ٹریلز اور آڈٹ لاگز کے حوالے سے جو ہے وہ کریں گے. آج کا لیکچر اب اس حوالے سے ہم شروع کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر سسٹم کے اندر ایک آڈٹ ٹریل ہو بھی نہیں سکتی, کیونکہ سسٹم کے اندر مختلف قسم کی ٹرانزیکشنز ہیں, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, اور ہر ٹرانزیکشن اور ہر ایکٹیویٹی کے حوالے سے یا جس سسٹم کو وہ بلونگ کرتی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ٹریل بنے گا, وہ سیکوینس ڈیفائن ہوگا. آڈٹ لاگ کیا چیز ہے؟ آڈٹ لاگ یہ ہے کہ جی یہ فلاں ٹرانزیکشن یا فلاں ایریا یا فلاں ایکٹیویٹی کے اندر فلاں اتنے وقت پہ فلاں یوزر جو ہے اس نے ایکسس کیا اور اتنے وقت پہ وہ اس سے باہر آیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس ایریا میں جا کے کیا کیا. اب اگر اس نے جا کے اس ایریا کے اندر کوئی چینجز کی ہیں تو اس کا ریکارڈ ہمیں ملنا چاہیے, اور اگر ریکارڈ نہیں ہے تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں وہاں پہ پھر رہا تھا اس ایریا میں, انڈیفائنڈ پرپس ہو گیا. اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتا, دیکھ داغ کے واپس آ جاتا ہے, تو بھائی as long as that person was authorized to be in that area, there is no problem. But if some change has taken place in that area during the time that that person has been present in that area, then a record of that should be available. So, the log will therefore allow me to extract or be able to determine the trail. The sequence of things کہ جی اس نے پہلے یہ کرنا تھا, پھر یہ کرنا تھا, پھر یہ کرنا تھا, پھر یہ کرنا تھا, پھر یہ کرنا تھا. کیا اس نے جو 4 سٹیپس ڈیفائنڈ تھے وہ 4 سٹیپس فالو کیے یا نہیں کیے اسی آرڈر میں جس آرڈر میں وہ لکھا ہے, یا وہ سٹیپ نمبر 1 سے سیدھا چوتھے سٹیپ پہ پہنچ گیا. بیچ میں کنٹرولز بھی آ سکتے ہیں. کیا وہ کنٹرولز کو بائی پاس کر دیا گیا؟ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ہمیں پتہ لگنی چاہیے. اس میں جو کنٹرولز کی امپلیمنٹیشن ہے, جو چیکس ہم نے ڈالے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ جی ان کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا. لاگ کے اندر صرف ان ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ جن کو ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں, اسی حد تک رکھا جاتا ہے کہ جس حد تک ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں. عام طور پہ ٹائم سٹیمپ, لاگ ان لاگ آؤٹ ٹائم, کون سا ٹرمینل استعمال میں ہے, کس کے استعمال میں ہے, کون سی فائلز کو ایکسس کیا گیا ہے, کیا ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں اور کیا امینڈمنٹس کی گئی. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس لاگ میں رکھی جا سکتی ہیں, ان کا کمبینیشن رکھا جا سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کتنی انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں. آڈٹ ٹریلز کین پرووائڈ a means to help accomplish several security related objectives. And what are these objectives? They include accountability, individual accountability. They include reconstruction of events
actions that happen on a computer system, intrusion detection and problem analysis, as well as evidence of the correct processing regimes within a system. So, audit trail is not something which کہ جی ایک آڈیٹر کو شاید ضرورت ہوگی. نہیں, یہ ان تمام لوگوں کو اس آڈٹ ٹریل کی ضرورت ہو سکتی ہے جو ایک مینیجیریل, سپروائزری اور اوور آل سسٹم کنٹرول سے جن کا تعلق ہے, اور جن کے ورک ڈیفینیشن کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انہوں نے سیکیور انداز سے مشینز کے اوپر, کمپیوٹرز کے اوپر یہ کام کروانا ہے یا کرنا ہے, اور دے آر ریسپانسبل فار دا سیکورٹی آف دا ڈیٹا بیس دیٹ از ود ان دا سسٹم, اینڈ دے آر ریسپانسبل فار انشورنگ دیٹ واٹ ایور پروسیس کنٹرولز, واٹ ایور any kind of controls instituted are being complied with or not. تو یہ سب ان لوگوں کی ضرورت ہے. ان میں چینجز بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے جس طریقے سے یہ ایک ٹرانزیکشن کو ریکارڈنگ کا سلسلہ بنا دیا ہے, یہ اس میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے. اس میں جو ہے یہ ہمیں 4 سٹیپس کرنے پڑتے ہیں, ہم سیدھا یہاں سے یہاں کیوں نہیں جا سکتے, اور یہ ڈیمانڈ بن جاتی ہے یوزر کی کہ نہیں جی اس کو چینج کر دیں. اب وہ چینج جو ہے وہ چینج اس یوزر کی خاطر اگر کسی نے کر دی تو کر دی, لیکن کیا وہ صرف یوزر کی ریکوائرمنٹ کی حد تک کی ہے یا پورے سسٹم کو کسی طریقے سے وہ امبیلنس کر سکتی ہے؟ اور اگر کر سکتی ہے تو پھر سسٹم کو اس انداز سے ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ اس چینج کو انکارپوریٹ بھی کرے, لیکن جو پروسیجرل کنٹرولز ہیں اور پروسیسز جو ہیں ان کا احترام کیا جائے. سو اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے کہ جی چینج ہے, کس نے آتھرائز کی, کیوں کروائی جا رہی ہے, کتنی کریٹیکل ہے, اور پھر وہ چینج جو بھی کی جا رہی ہے ایونچولی جو چینج کی گئی وہ کیا کی گئی, اور اب یہ سسٹم کس پوزیشن سے کس پوزیشن میں چینج ہوا. تو یہ تمام چیز ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ بھی آڈٹ ٹریل کا ایک حصہ ہو جاتا ہے. لاگ میں سے نہیں ملتا, لیکن وہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ بھی ایک پکچر ہمیں پریزنٹ کرتی ہے آف ہاؤ دا سسٹم از بینگ رن, آرگنائزڈ, سیکیورڈ, اینڈ پرووائڈز assurance, comfort to those who are responsible for the entire databases and for those who are giving an opinion on what that database contains. So, audit records, بحوالہ audit logs, audit trails کے ایک ایونٹ اورینٹڈ لاگ ہوتی ہے, دوسرا جو ہے وہ ریکارڈ آف ایوری کی اسٹروک یا کی اسٹروک مانیٹرنگ ہوتی ہے. پہلے بات کریں ایونٹ اورینٹڈ لاگ کی. دس یوزلی کنٹینز ریکارڈس ڈسکرائبنگ سسٹم ایونٹس, ایپلیکیشن ایونٹس اور یوزر ایونٹس. An audit trail should include sufficient information to establish what events occurred and who or what caused them. So, کہ جی اگر کوئی کسی ایریا کے اندر آیا, وہ کب آیا, کون آیا, کس وقت آیا, اس نے کیا کیا, اور
اس کی وجہ سے, آنے کی وجہ سے جو وہاں پہ انفارمیشن تھی اس میں کیا کوئی چینج آئی, نہیں آئی, اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا, نہیں کیا گیا, کس وقت کیا گیا, وغیرہ وغیرہ. اگر میرا دفتر جو ہے وہ شام کو 5:30 بجے بند ہو جاتا ہے اور ایک لاگ کے اندر انٹری آتی ہے کہ صبح 4:30 بجے کسی نے انٹری کی ہوئی ہے, تو امیڈیٹلی انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ صبح 4:30 بجے کس نے انٹری کیا, کیونکہ کون تھا یہ شخص, جبکہ یہ دفتر تو بند ہوتا ہے. سو اٹ از لائک اے something which is going to give us a lot of information about who is using the system, when they are using it, for what purpose are they using it, etc., which becomes very vital insofar as that organization is concerned. Keystroke monitoring is the process used to view or record both the keystrokes entered by a computer user and the computer's response during an interactive session. Keystroke monitoring is usually considered a special case of audit trails. یعنی یہ کی اسٹروک مانیٹرنگ جو ہے کہ آپ جس وقت جو کیز استعمال کر رہے ہیں اور ان کیز کو استعمال کرنے سے جو ایکشن ہو رہا ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جی یہ کام جو آپ کر رہے ہو, اسپیشل فنکشن کیز ہیں, یہ کوئی اور کیز, جو کوئی بھی کیز آپ کر رہے ہو وہ آپ کس آرڈر میں کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, کس وقت کر رہے ہو. یہ اسپیشل آڈٹ ٹریلز ہوتے ہیں جو کہ بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر مینٹین کیے جاتے ہیں. ہم نے بار بار یہ بات کی کہ جی ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ڈاکیومنٹیشن کس چیز کی؟ ٹرانزیکشن کے حوالے سے تو ڈاکیومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, یا اگر ہم پیپر لیس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈاکیومنٹس فزیکلی نہیں ہے, ہارڈ کاپی نہیں ہے, لیکن مشین پہ موجود ہے. تو اب ڈاکیومنٹیشن کی اور آڈٹ ٹریلز کی گفتگو میں یہ سڈنلی ڈاکیومنٹیشن کی گفتگو جو ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کی کہ جی آڈٹ ٹریل اور لاگ بھی جو ہیں یہ فارم آف ڈاکیومنٹیشن ہے جو کہ ہمیں مدد دیتے ہیں اس حوالے سے کہ ہماری جو کمپیوٹر نیٹورک ہے اس کو کن لوگوں نے کس وقت کس کس کام کے لیے استعمال کیا اور کیا وہ کام جو ہے وہ ان کو الاؤڈ تھا, وہ فنکشنز کرنا ان کو الاؤڈ تھے یا نہیں تھا. ایک تو یہ بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پروسیس ہے, پروسیس آف ایکسیکیوٹنگ دیٹ ٹرانزیکشن, اس پروسیس میں کیا کوئی چینج آئی, یا انسٹرکشن میں کہ جی یہ پروسیس کر کے اس کو اس طریقے سے ریکارڈ کرنا ہے اس میں کوئی چینج آئی. مثلا جی بینک کی ٹرانزیکشن ہے, بینک کی ٹرانزیکشن کس قسم کی ہے؟ جی پیمنٹ کی ٹرانزیکشن ہے. اوکے فائن, پیمنٹ جب ہوگی تو اس کے حوالے سے کیا انٹریز جنریٹ ہونی چاہیے؟ اگر کسی کریڈیٹر کو پیمنٹ ہو رہی ہے تو اس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوگا کہ جی اس کو آپ نے پیمنٹ کر دی, بینک کو کریڈٹ ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر چینج کوئی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے کریڈیٹر کو ڈیبٹ آپ نہیں کر رہے, آپ یا اس کریڈیٹر کو نہیں کر رہے, یا 4 مختلف کریڈیٹرز کو پارشلی وہ اماؤنٹ جو ہے سنگل پیمنٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ 4 مختلف لوگوں کو آپ ڈیبٹ کر دیتے ہو, تو یہ چینج جو ہے یہ کس نے آتھرائز کی سسٹم کے اندر؟ کیونکہ انٹری تو اس سے ایک جنریٹ ہونی چاہیے تھی. کس نے آتھرائز کی؟
سسٹم ہمارا کیا تھا, جب بینک پیمنٹ ہوگی تو کیا ہونا چاہیے, جس کے حوالے سے آپ کے پروگرامز, جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جس حوالے سے لکھی گئی ہے, وہ پروسیجر کیا تھا, وہ کوڈنگ کیا تھی. کیوں کہ ہر شخص جو ہے نہ وہ پروگرامز کو ڈی کوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے, نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. وہ سیکیورڈ ایریا ہے جس میں ہر شخص کو اجازت نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہونا ہے کہ جی پروسیجر ہونا کیا چاہیے, اور اگر اس پروسیجر میں چینج آئی ہے تو وہ کیوں آئی ہے اور کیسے آئی ہے, اور کس نے آتھرائز کی. کیا وہ کسی ایک ہر ایک یوزر کے کہنے پہ چینج کر دی جاتی ہے, یا اس کا کوئی پروسیجر آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی ریسپانسبل پرسن, آفیسر, مینجمنٹ اس چیز کو کنسیڈر کرتی ہے کہ جی اس سسٹم کے اندر یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس پروسیس کے اندر یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس چینج کو وہ آتھرائز کرتی ہے, اس کو ڈیٹ کرتی ہے, اور پھر جب وہ چینج ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ڈیٹ کو یہ چینج ہوئی, فلاں لوگوں نے یہ چینج کی, اور اب یہ مینیولز کا حصہ بن چکی ہے. جو یوزر مینیول ہے, یا ٹیکنیکل مینیول ہے, یا پروسیجرز مینیول ہے, اس کا حصہ بن چکی ہے. اور یہ ڈاکیومنٹیشن کا ٹریل بحوالہ چینجز کے بہت ہی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا وہ ٹریل کہ جی کس نے کس وقت کون سا فنکشن پرفارم کیا یا کون سی مشین کو ایکسس کیا. آڈٹ ٹریلز ایک ٹیکنیکل میکنزم ہے دیٹ ہیلپس مینیجرز ٹو مینٹین انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی آف دا یوزر, how the user is using the machine. Users can be identified through the logs maintained. Users will also be informed of what kind of access they are allowed, or the extent of the access that they are allowed, and they will always be asked, requested to keep their passwords secure and confidential. لیکن میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ کاش اس چیز پہ پورے طور پہ عمل ہوتا نہیں ہے, کیونکہ میرے سیکرٹری کو بھی پتا ہے کہ میرا پاسورڈ کیا ہے, اور سیکرٹری کا آگے جو دوست ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میرا پاسورڈ کیا ہے, تو سارے دفتر کو معلوم ہے کہ میرا پاسورڈ کیا ہے. اسی طریقے سے باقی سب کے پاسورڈز بھی معلوم ہوتے. تو کانفیڈینشیلٹی جب تک نہیں ہوگی, آپ خود الاؤ کر رہی ہے اس قسم کی بات ہے کہ آپ گھر کے تالے کی چابی ہر ایک میں تقسیم کر دیں کہ کوئی پرواہ نہیں, تالا تو لگا ہوا, تو اس تالے کا فائدہ کیا کہ چابی ہر ایک کے پاس ہے. تو اس لیے پاسورڈ جو ہے اس کو سیکیور رکھنا, اس کو کانفیڈینشیل رکھنا ضروری. یوزرز, as I said, can be identified through these logs. اگر میں نے اپنا پاسورڈ کسی کو دیا ہے, میں نے ایکسس کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ کسی دوسرے کو سمجھایا ہے, اس کا نام نہیں آئے گا, نام میرا آئے گا. ایکسپلینیشن جو ہے وہ مجھے دینا پڑے گی کہ میں صبح 4:30 بجے اس مشین کے ساتھ کے اوپر کیا کر رہا تھا, جبکہ اوقات کار جو ہے وہ شام 6:30 بجے تک تھے, اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے بعد ان مشینوں کے ساتھ کو آن کر سکے. تو سوال میرے سے پوچھا جائے گا, حالانکہ میں نے نہیں کچھ کیا ہو, شاید کسی اور نے کیا ہو. میری غلطی تو صرف اتنی تھی کہ میں نے اپنا ایکسس ڈیفینیشن جو ہے وہ کسی اور کو بتا دی. بہرحال آڈٹ ٹریلز ہیلپ ٹو پرووائڈ کہ نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ کیا ہوا, اور ایسا بیہیویئر which may have led to unauthorized usage of resources. For example, audit trails can be used together with access controls to identify and provide information about the users suspected of an improper modification in data. کہ جی انہوں نے ڈیٹا میں غلطیاں ڈال دی,
فگرز کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے, کوڈز کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے, اور غلطیاں کی, دانستہ طور پہ ایررز ڈالے. یہ آڈٹ ٹریل جو ہے یہ ہمیں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. An audit trail may record before and after images, also called snapshots. اور یہ کہ جی پہلے کیا تھا اور چینج کے بعد کیا ہو گیا صورتحال, اس کو بھی ریکارڈ کرتی ہے. اور یہ جس وقت آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے گا کہ جی پہلے کی صورت یہ تھی اور بعد کی صورت یہ تھی, تو آپ موازنہ کر سکتے ہیں پھر اس چیز کا کہ کس طریقے سے اس کو خراب کیا گیا ڈیٹا کو, یا اس میں ایررز کریٹ کیے گئے یا چینج کیا گیا. آڈٹ ٹریل انالیسس آلسو ڈسٹنگوشز بٹوین operator induced errors during which the system may have performed exactly as instructed, or system created errors, for example arising from a poorly tested piece of replacement code or an incorrectly defined formula for instance. تو audit trail جو ہے وہ بھی مددگار, if it is designed to establish this, وہ ہمیں یہ انفارمیشن دینے میں ہیلپ کر سکتا ہے. A system fails or the integrity of a file, either program or data, is questioned. An analysis of the audit trail can reconstruct the series of steps taken by the system, the users, and the application. Knowledge of the conditions that existed at the time, for example, a system crash, can be useful in avoiding future mishaps. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی انٹیگریٹی فائل کی, ڈیٹا کی, پروگرام کی جو ہے یہ اس انالیسس کے تھرو ہم ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ کب ہوا, کیسے ہوا, کس طرح ہوا, کیا وہ اقدام اٹھائے گئے یا کیا ایکشن لیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی, یا اور پھر یہ کہ ہم اس سے ہم یہ بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ جی آئندہ اگر اس قسم کی چیز ہو تو اس کے لیے کیا تدبیر کرنی چاہیے تاکہ اس میں ریپیٹیشن نہ ہو, یا یہ جو کچھ ہوا یہ دوبارہ سے نہ ہو. یہ بہت ضروری چیز ہے. اور اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ جی ایررز کسی قسم کے ہوئے تو پھر اس پہ کام شروع ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے, یا کلیئرٹی آنی چاہیے سسٹم کے اندر, یا کنٹرولز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یا کچھ اور معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز بھی اس انالیسس کے تھرو آ جاتی ہے. اب بات یہاں پہ پھر آتی ہے کہ جی ان آتھرائزڈ انٹروژن یا انٹروژن ڈیٹیکشن کے حوالے سے یہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں, لیکن اب بحوالہ آڈٹ ٹریل کے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی آڈٹ ٹریل انٹروژن کو ڈیٹیکٹ تبھی کر سکتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ سسٹم ڈاؤن ٹائم, کئی سسٹمز ایسے ہیں جو کہ 24 hours, بیکاز یو لک ایٹ این آرگنائزیشن, لیٹس سے ایئر لائنس ہیں, ریزرویشن کسی وقت بھی آ سکتی ہے, دن کے رات کے کسی وقت بھی آ سکتی ہے, بکنگ ہو سکتی ہے, ریکنفرمیشنز ہو سکتی ہیں, ہوٹلز کے اندر بکنگز ہو سکتی ہیں, ریکنفرمیشنز ہو سکتی ہیں, کینسلیشنز ہو سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کنٹینیوس 24 hour بیسس پہ یہ کام ہو رہا ہے, اور 24 hour بیسس پہ ہی انٹروژن بھی ہو سکتی ہے کہ جی ان آتھرائزڈلی کوئی آپ کے سسٹم کے اندر گھس کے وہ انٹریز یا کینسلیشنز کر رہا ہے, یا رومز ریزرویشن کر رہا ہے, اینڈ نو بڈی از ارائیونگ. اب وہ اگر آڈٹ ٹریل جو ہے آپ کے پاس صحیح ڈیفائنڈ ہوگا تو وہ ہائی لائٹ کر دے گا کہ جی یہ کوئی کس یوزر کے حوالے سے جو ہے وہ انٹروژن ہوا, یا کیسے انٹروژن ہوا, کس وقت ہوا,
یہ بہت سارے اس میں مددگار ہو سکتا ہے وہ آڈٹ ٹریل جو ہے وہ یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے اندر کہ جی انٹروژن ہوا, کسی نے استعمال نہیں کیا لیکن باہر سے کسی شخص نے ہیکنگ کی ہے اور ہیک کر کے سسٹم کے کوڈز کو جو ہے وہ ڈیکرپٹ کیا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پھر اس کے اندر آیا ہے. سو یہ جو چیز ہے کہ جی انٹروژن, پھر ویریئنسز, ٹرینڈز, ویریئنس ڈیٹیکشن, یہ بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جی اگر روز ایک یوزر جو ہے وہ صبح 9 بجے آتا ہے اور شام 4:30 بجے وہ اپنا کمپیوٹر ڈاؤن کر کے ایگزٹ کر جاتا ہے سسٹم سے, تو یہ اس کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے ایک بیہیویئر کا. اب اگر سڈنلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک روز وہ یوزر جو ہے وہ بجائے صبح 9 بجے کے وہ آؤٹ ہی نہیں ہو رہا سسٹم سے, یا وہ ان ہو جاتا ہے صبح 4:30 بجے, 4 بجے, 2 بجے, فوری طور پہ تحقیق اس بات کی ہو سکتی ہے کہ یہ نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے کیوں یہ کام ہوا, کیا اس کی کسی کے پاس اجازت تھی یا کوئی غلطی ہوئی یا کیا ہوا, اور اس کو پھر ریکٹیفائی سچویشن کو کرنے کی آئندہ تاکہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو اس قسم کی کوئی سچویشن, اس کے لیے تدابیر کی جائے. Audit trails and logs are also very, very important when we talk of the audit of an information system, where computer equipment becomes a major component of information management. Auditing through the computer gets more delicate and technical. Audit trails and logs help in auditing through the computer as against around the computer. اب آپ آڈٹ ٹریلز جہاں ہیں, لاگز ہیں, یہ جب ہم آڈیٹنگ آف دا سسٹمز یا آڈٹ آف دا سسٹمز, چاہے وہ سیکورٹی سسٹم ہے, چاہے وہ ہمارے ایپلیکیشن سسٹمز ہیں, یا ایون دی ایکسٹرنل آڈیٹر نے ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں آ کر کے آڈٹ ان کا کرنا ہے جہاں پہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ مشینوں کے اندر موجود ہے, تو اس کے لیے بھی آڈٹ ٹریلز اور لاگز جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. اور یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ آڈٹ جو ہے وہ آڈٹ کمپیوٹر کے اندر جا کر کے کیا جائے, نہ کہ کمپیوٹر سے باہر بیٹھ کے اس کے جو آؤٹ پٹ ریزلٹس ہیں ان کو دیکھ کے کیا جائے. یہ کیسے ہوگا؟ انسان کمپیوٹر کے اندر تو گھس نہیں سکتا. آڈٹ ٹریل از ان فیکٹ a way of getting information about what is happening inside the information, and of course there are tools available whereby you can go into the computer and check out exactly how the controls are functioning, how the processes are working, and whether the processes as defined and as required by the management are being followed by the computer or not. تو یہ تمام چیزیں مل کر کے جو ہے وہ ہمیں آڈیٹنگ آف کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن سسٹم کے ٹاپک کی طرف لے جاتی ہیں. جیسا کہ کہا گیا کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو قسم کی چیز ہے. عام طور پہ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل ٹرمز کے اندر آڈٹ is considered as a process which includes an examination of the records of and financial statements to check their accuracy, the correctness, and that they reflect a true and fair view, an adjustment or correction of accounts, an examination and verification of the accounts. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس آڈٹ کے اندر ایسٹس لائبلٹیز کی ویریفیکیشن,
ان کی کریکٹنس, whether the expenditure has been incurred properly وغیرہ وغیرہ. اور پھر سب سے آج کل جو بڑی بات کہ اسٹینڈرڈز کے ساتھ کمپلائنس جو ہے وہ ہے یا نہیں, یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی. لیکن all of this is based upon something, and that is assessment of either the entire systems or a risk-based assessment in relation to those systems. اور اس حوالے سے ہم آگے مزید گفتگو کریں گے. جب ہم کمپیوٹر یا انفارمیشن سسٹمز آڈٹ کی بات کرتے ہیں تو دین واٹ وی آر ٹاکنگ آف از این ایگزامینیشن آف سسٹمز, پروگرامنگ اینڈ ڈیٹا سینٹر پروسیجرز in order to determine the efficiency of the computer operations. Information systems include accounting and finance function as a critical part of the entire system, because every transaction is eventually going to be related to or be translated or recorded in the accounting and finance module or application software. These days, audit of information system as a whole incisively focuses on finance and accounting aspects as well. So, financial audit go مختلف ہے, اس کے objectives مختلف ہیں, اس کے طریقہ کار مختلف ہیں, لیکن جب ہم audit of information systems کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی نوعیت, objectives اس کے بھی اپنے ہیں. اس کے objectives جیسے کہا گیا کہ آپ نے اس کے آپریٹنگ سسٹمز بھی, اس کے آپ نے جو ٹوٹل کیا نام ہے اس کا جو پروگرامنگ ہے, جو ڈیٹا بیس کے حوالے سے جو ساری کاروائی ہے, ان سب سیگمنٹس کو دیکھنا ہے, سیکیورٹی کو دیکھنا ہے کہ جی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پراپرلی فنکشن کر رہی ہیں ان اے کوہیرنٹ لاجیکل مینر اور ناٹ. And is the computer performing exactly as had it been stated somewhere? So, financial audit is also got to look at all of these issues, but it becomes important for the financial audit کہ جی وہ یہ دیکھے کہ اگر تو اس کو یہ لیول آف کمفرٹ اس کے لیے ہے کہ ہاں جی یہ سسٹمز جو ہیں, یہ ٹیکنیکل سسٹمز جو ہیں, یہ تمام کے تمام جو ہے یہ پراپرلی سیکیورڈ ہے, ان کو کسی قسم کے رسکس نہیں ہے, اور اگر ہے تو ان کے اگینسٹ سفیشینٹ سیف گارڈز انسٹالڈ ہے, موجود ہے, تو وہ جو لیول آف رسک ہے وہ لو ہو جاتا ہے, اور آپ پھر ڈپینڈ کر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو فردر ٹیسٹ دیٹ the transactions are being processed correctly by the computer, by the application software. اگر وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا کمفرٹ لیول تو بہت اونچا ہو جاتا ہے, اور آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی جہاں تک ممکن ہے یہ سسٹم ایڈیکویٹلی گارڈڈ ہے, یہ سسٹم اس سسٹم کے اندر یا اس کے پروگرامز یا کنٹرولز یا چیکس جو ہیں وہ بڑے ایڈیکویٹلی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, لہذا جو پروسیسنگ ہو رہی ہے ڈیٹا کی وہ بھی صحیح ہو رہی ہے, اور جو ریزلٹس پروڈیوس کر رہا ہے ان ٹرمز آف دی آؤٹ پٹس, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور واٹ ایور, وہ بھی صحیح ہے. سو چیز کہنے کی یہ ہے کہ when transactions are executed and recorded through computers, there appears to be a lack of physical documentation or visible to the naked eye processing of those transactions. Now, the lack of physical audit trail requires implementation of controls in the information system so as to give the same result as controls implemented in a manually managed information system. یعنی ہمیں ریزلٹس وہی چاہیے جو کہ ہم ایک ویزیبل فزیکل پروسیجر کے اندر حاصل کرنا کرتے تھے, وہی ہمیں
کمپیوٹر کے حوالے سے یا کمپیوٹر انوائرمنٹ میں یا کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن سسٹم کے اندر بھی وہی پوزیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور یہ پوزیشن جو ہے یہ آپ آڈٹ کے ذریعے آف دا مختلف ایریاز وہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. IS audit focuses more on examining the integrity of the controls and ensuring whether they are properly working. Obtained evidence evaluation can ensure whether the organization's information systems safeguard the assets, maintain the data integrity, and is operating effectively and efficiently to achieve the organizational goals or objectives. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ IAS آڈٹ کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں. اب سوال یہ کہ حدود اربع پیرامیٹرز IAS آڈٹ کے کیا ہیں. Regarding protection of information assets, one purpose of an IT audit is to review and evaluate an organization's information systems, availability, confidentiality, and integrity by answering questions such as: will the organization's computer systems be available for the business at all times when required? یہ اب availability کو چیک کر. Will the information in the systems be disclosed only to authorized users? Confidentiality. Will the information provided by the system always be accurate, reliable, and timely? Integrity. Besides the availability, confidentiality, and integrity of information systems receiving IT auditor consideration, it has been suggested by various people that information system utility, possession, and authenticity should also be considered. And in order to determine the validity or the effectiveness of these questions, such as: will the organization's computer system provide useful information when required? Will the physical aspects of the organization's computer systems be protected from the threat of theft? Will the information provided by the system always be genuine, original, and without unauthorized change? تو اس قسم کے یہ ایریاز ہیں، یعنی بیسکلی اویلیبلٹی، کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی، یوٹیلٹی، پوزیشن، اوتھینٹسٹی. ان سب چیزوں کو چیک کرنے کے لیے آپ کا IAS آڈٹ، انفارمیشن سسٹم آڈٹ جو ہے وہ کیا جاتا. جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے یہ بات کہی کہ جی رسک بیسڈ اپروچ، رسک کس چیز کے حوالے سے، رسک کیا چیز یہ ہے کہ ایک نظام چلتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نظام کے چلنے میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان رکاوٹوں کو کس طریقے سے آپ نے ان کے بارے میں تدبیر کی ہوئی ہے. اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن، آپ کے امیج، آپ کے برانڈ کو کسی انداز سے جو ہے وہ افیکٹ پہنچ سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا تدبیر کی ہوئی ہے. اب رسک بیسڈ آڈٹ اپروچ جو ہے وہ بیسکلی چند چیزیں ریکوائر کرتی ہے. نمبر 1، سب سے پہلے، اور یہ چاہے آپ کا کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ ہو یا نان کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ ہو، سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ جی آپ کو بزنس پروسیسز کی سمجھ ہونی چاہیے.
So understanding the business process, that is the first requirement or the first step before you can even think in terms of an audit of IAS. So understanding the business processes. Second, understanding the control structure built in the system. وہ کنٹرولز جو اس اسٹرکچر کے اندر آپ نے ڈیفائن کیے ہیں وہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ کب اور کس وقت وہ کام کرتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں. تھرڈ, انڈرسٹینڈنگ آف انہیرنٹ رسکس which are covered through instituting controls but which can occur in the absence of controls. کچھ ایسے رسکس ہیں انہیرنٹ, یعنی وہ آپ ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ پولیٹیکل یا لیگل فیکٹرز افیکٹنگ دا بزنس, لا اینڈ آرڈر سچویشن, انکریزڈ کمپٹیشن ود ان دی انڈسٹری ایٹسٹرا. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کاروبار کو افیکٹ کر سکتی ہیں. یہ انہیرنٹ رسکس ہیں آف ڈوئنگ بزنس. لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں, یا کوئی لیگل پولیٹیکل فیکٹرز ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کام نہیں چل سکتا یا کام نہیں ہو سکتا, وہ انہیرنٹ رسکس ہیں. ان کے بارے میں تدبیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ صرف اپنی پروٹیکشن لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہ جی آپ کے بلڈنگ کو, آپ کی فیکٹری کو آگ نہ لگا دے کوئی, یہی تدبیر کر سکتے ہیں. یا اگر لگ جاتی ہے تو اس کو بجھانے کی تدبیر کر سکتے ہیں آپ, لیکن رسک موجود ہے. سو اس کے بعد لیکن انہیرنٹ رسکس کو جاننا ضروری ہے, آئی اے ایس آڈٹ کے حوالے سے یا آڈٹ کمپیوٹرائزڈ آڈٹ کے حوالے سے. پھر رسک اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے کہ جی کون کون سا رسک کی امکانات کیا کیا ہیں کہ جی وہ اکر ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ رسکس ہے کون کون سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو جو ہے یہ سٹیپس ہیں اس پروسیجر کے سمجھنے کے, اس اپروچ کے, جو کہ آڈٹ آئی اے ایس آڈٹ کے حوالے سے آپ کو جو ہے پتہ ہونی چاہیے. ان چیزوں کے حوالے سے آپ اس کو آئی ایس آڈٹ کو جو ہے وہ انڈرٹیک کر سکتے ہیں. پرپز آف انشورنگ اے ہائی لیول آف آئی ایس سیکورٹی, انفارمیشن سیکورٹی, سسٹم سیکورٹی اینڈ کنڈکٹنگ افیکٹو انفارمیشن سسٹمز آڈٹ presupposes risk assessment which helps in the implementation of security policy. Risk management is a core part of the ITIS audit. ظاہر ہے کہ risk management is something that the management has to take care of. ظاہر ہے کہ risks کو identify کرنا, risks کے بارے میں تدبیر کرنا, whether they are security systems of all kinds, physical security, process security, information security, privacy, whatever securities, access controls, process controls, communication controls, whatever. All those are measures taken by the management in order to reduce the extent of the risks that may be affected or that may affect a particular organization or its computerized environment or the data that it contains, that its computers carry. اور یہ جو ہے کانسیپٹ جو ہے رسک مینجمنٹ اور رسک اسیسمنٹ کا, یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں. رسک ہر چیز کا ہر جگہ پہ کسی کو بھی اور ہر ایک کو ہو سکتا ہے. میں
اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں تو اس کا امکان جو ہے اس سے جو آؤٹ فال ہے کہ جی ریپوٹیشن میری افیکٹ ہوگی، میں پکڑا جاؤں گا، میں اس سے لاس مجھے ہوگا. ایک شاید کوئی ایک ٹرانزیکشن یا ایک ایکٹیویٹی تو میں یا ایک سٹیپ تو میں شاید اچیو کر لوں گا، لیکن جو اس کے ڈینجرز ہیں وہ ڈینجر بہت زیادہ ہیں. اب میں اس سارے ڈینجرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنی موومنٹ کس طریقے سے کروں، یا اس ایکٹیویٹی کو کس انداز میں یا کس طریقے سے میں اس کو اچیو کروں، کیونکہ وہ اچیو کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ سب ہارمفل افیکٹس جو ہیں یا ہارمفل نتائج جو ہے یہ نہ آئیں. تو یہ چیز کو جانتے ہوئے کہ جی اس طریقے سے کام کرنے میں یہ رسکس ہو سکتے ہیں، اس کو مینج کرنا، ان رسکس کو مینج کرنا، ان کو جانتے ہوئے ان کے بارے میں تدبیر کرنا تاکہ اس سے جو خراب ایفیکٹس آ سکتے ہیں وہ نہ آئیں، از واٹ از نون ایز essentially رسک مینجمنٹ. یہ سبجیکٹ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور اس پہ ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ہمیں ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ ڈسکشن ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. آج کے لیکچر کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.